إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأيها المسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی رواہ متفق علیہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ معزز بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، بہت زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں رکھوں گا، بنیادی طور پر چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج کا یہ دن اہل ایمان کے لیے انعام الہی کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ایمان والے بندوں کو انعام کے طور پر یہ دن عطا فرمایا ہے۔ سال میں یہ دن 2 مرتبہ آتا ہے۔ آج کا یہ دن عید الفطر ہے اور الحمدللہ ابھی ہم نے عید الفطر کی 2 گانا ادا فرمائی ہے، اور 2 مہینے 10 دن کے بعد ایک اور دن آتا ہے جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ انعام الہی کا دن ہے، یہ نصرت الہی کا دن ہے، یہ کامیابی و کامرانی کا دن ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انعام الہی کا دن کن کے لیے ہے؟ یہ نصرت الہی کا دن کن کے لیے ہے؟ یہ کامیابی و کامرانی کا دن کن کے لیے ہے؟ یہ انعام الہی کا دن ان کے لیے ہے جنہوں نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پا کر رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ یارو یہ انعام الہی کا دن ہے، یہ نصرت الہی کا دن ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پا کر راتوں کو قیام کیا، جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ سرور کائنات نے فرمایا تھا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ انعام الہی کا دن ہے، یہ نصرت الہی کا دن ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ پا کر شب قدر کی تلاش کی، جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پا کر قدر کی رات کی تلاش کی تو اس کے لیے یہ دن انعام الہی ہے، یہ انعام الہی کا دن ہے اس کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پا کر توبہ استغفار کیا،
یہ رمضان المبارک کا مہینہ پا کر جس نے اعتکاف کیا، یہ نصرت کا دن ہے، یہ انعام الہی کا دن ہے۔ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پا کر اپنے گناہوں کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی ہے، یہ انعام الہی کا دن ہے۔ جس نے راتوں میں گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی آگ کو بجھانے کے لیے آوازاری کی ہے، یہ انعام اور اکرام کا دن اور جود و کرم کا دن ان لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے انعام الہی کا دن نہیں ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ پا کر بھی روزہ نہیں رکھ سکے، ہٹے کٹے تھے، صحت مند تھے، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا لیکن وہ روزے سے محروم رہ گئے۔ یہ انعام الہی کا دن ان کے لیے نہیں ہے جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی جنہوں نے راتوں کو قیام نہیں کیا، یہ انعام الہی کا دن ان کے لیے نہیں ہے جنہوں نے توبہ اور استغفار نہیں کیا، یہ انعام الہی کا دن ان کے لیے نہیں ہے جو اللہ کی کتاب کو سننے کے لیے گھنٹہ بھر کھڑے نہیں ہو سکے، یہ ان کے لیے انعام الہی کا دن نہیں ہے۔ اس بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے یہ مبارک مہینہ مجھے اور آپ کو دیا تھا تاکہ ہم اپنے گناہوں کی آگ بجھائے، تاکہ ہم توبہ اور استغفار کریں۔ 11 مہینے جن غلاظتوں میں تھے، جن گندگیوں میں تھے، جن برائیوں میں تھے، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو گولڈن چانس دیا تھا کہ ہم روزہ رکھ کر، راتوں کو قیام کر کر، توبہ اور استغفار کر کے، اعتکاف کر کے، شب قدر کی تلاش کر کے خیر اور بھلائی کو حاصل کرتے۔ جنہوں نے حاصل کر دیا ہے یہ اللہ کا ان پر انعام ہے، اور جو محروم رہ گئے ہیں تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو آئندہ سال تک زندہ رکھے تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکے۔ دوسری بات، میرے معزز ساتھیوں، رمضان المبارک ختم ہو رہا ہے، اللہ ختم نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی عظمت ختم نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی کبریائی اور بڑائی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک ختم ہو رہا ہے، مسجدوں پر تالے لگنے والے نہیں ہیں۔ رمضان المبارک ختم ہو رہا ہے، اللہ کی عبادت و بندگی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک ختم ہو رہا ہے، نمازیں ویسی ہی رہیں گی۔ رمضان المبارک ختم ہو رہا ہے، توبہ کا دروازہ ویسے ہی کھلا رہے گا۔ رمضان المبارک ختم ہو رہا ہے، اسلام کی تعلیمات ختم نہیں ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک ختم ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، اگر میں نے اور آپ نے اپنے نفس کو پاک کیا ہے روزے کے ذریعے سے، قیام کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے، اعتکاف کے ذریعے سے، قدر کی رات میں جاگنے کے ذریعے سے، تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہم اللہ کی عبادتوں کا سلسلہ ویسے ہی جاری و ساری رکھے جس طرح ہم رمضان المبارک میں دوڑ دوڑ کر آ رہے تھے اور بھوکے تھے، پیاسے تھے، اتڑیاں باہر آ رہی تھی، ہونٹ سوکھ رہے تھے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے اللہ کے گھروں میں پہنچ رہے تھے۔ یارو، اسلام ختم نہیں ہو رہا ہے، رمضان المبارک ختم ہو رہا ہے، اللہ کی عبادت و بندگی ویسی ہی رہے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت و بندگی کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ رمضان ختم ہو رہا ہے، اسلام ختم نہیں ہو رہا۔ تیسری چیز، جن لوگوں نے رمضان میں روزہ رکھا، راتوں کو قیام کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، اعتکاف کیا، شب قدر کی تلاش کی، گھنٹوں گھنٹوں اللہ کی عبادت و بندگی میں لگائے، وہ یہ نہ سمجھے انہوں نے بہت بڑا کمال کر دیا ہے، وہ یہ نہ سمجھے انہوں نے بہت بڑا کمال کر دیا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا اللہ کی توفیق سے ہوا۔ اگر اللہ رب العالمین ہمیں توفیق نہ دیتا تو ہم رمضان کے روزے نہ رکھتے، اگر اللہ توفیق نہ دیتا راتوں کو قیام نہ کرتے، اگر اللہ توفیق نہ دیتا اعتکاف میں نہ بیٹھتے، اگر اللہ توفیق نہ دیتا شب قدر کی تلاش نہ کرتے۔ جن لوگوں نے رمضان میں اللہ کی عبادت و بندگی کی ہے وہ یہ نہ سمجھے میں نے بہت کمال کر دیا ہے، وہ غرور تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے، بلکہ یہ اللہ کی توفیق تھی۔ اور یاد رکھے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ اللہ کی توفیق سے تم نے روزہ رکھا ہے، اللہ کی توفیق سے راتوں کو قیام کیا ہے۔
اللہ کی توفیق سے تم نے قرآن مجید کی تلاوت کو سنا ہے، اللہ کی توفیق سے تم نے توبہ اور استغفار کیا ہے، اللہ کی توفیق سے سارے تم نے خیر اور بھلائی کے کام کیے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے، تو یاد رکھو تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کی کبریائی وہ بڑائی بیان کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی توحید کا ڈنکا پوری دنیا میں بجاتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنے سینوں میں بٹھا کر اس توحید پر چل کر اللہ کے دوسرے بندوں تک توحید کا پیغام عام کرنا چاہیے۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، ہدایت دینے والا اللہ ہے، راستہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہم نے عبادت و بندگی کی ہے، تو ہمیں چاہیے ہم تکبر میں مبتلا نہ ہو، غرور میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے رہے۔ چوتھی بات، عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، عید اچھے خوشبو لگا کر مسجد میں اور عیدگاہ میں آنے کا نام نہیں ہے، عید بہترین پکوان پکا کر کھا لینے کا نام نہیں ہے، عید بہترین گاڑیوں پر عیدگاہ میں مسجد میں پہنچنے کا نام نہیں ہے، عید نام ہے جو اللہ کی وعید سے ڈر گیا، عید کہتے ہیں جس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو گئی، عید تو اس کی عید ہے جس نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کر لیا اپنے گناہوں سے، عید اس کی عید ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا، عید تو اس کی عید ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ پا کر روزے کے مقصد کو سمجھ کر جس نے روزہ رکھا اور اللہ کی رضامندی کے کام کیے، عید اس کی عید ہے جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پا کر اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے، عید اس کی نہیں ہے جس نے بہترین کپڑے پہن لیے، بہترین سواری اختیار کر لی، بہترین خوشبو لگا دیا، بہترین کھانے کا لیے، یارو عید اس کی ہے جو اللہ کی وعید سے ڈر گیا، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈر گیا، جس نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کیا، اصل میں عید اس کی عید ہے۔ عید آئی تھی صحابہ کرام کے دور میں بھی، ذرا دیکھیے انہوں نے عید کا کیا مطلب سمجھا اور آج ہم نے عید کا کیا مطلب سمجھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، خلیفہ ثانی جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، 22 لاکھ مربع میل کی زمین پر حکومت کرنے والا یہ خلیفہ اپنے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن ہے، عید کا چاند نظر آ گیا ہے، پورا مدینہ منورہ بلکہ پورا عالم اسلام خوشیوں میں یارو ڈوبا ہوا ہے، خوشیوں میں ڈوبا ہوا ہے، امن ہے، شانتی ہے، صحابہ اکرام نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا ہے، دنیا ان کے قبضے میں ہے، لیکن 22 لاکھ مربع زمین کو فتح کرنے والا یہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی خلیفہ ثانی عید کے دن اپنے گھر کے باہر بیٹھے رو رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے دیکھا، کہنے لگے اے امیر المومنین، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو مسرت کا دن ہے، آج تو شادی کا دن ہے، آج خوش ہونے کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے او یارو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو انہوں نے عید کا کیا مطلب سمجھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے شخص، تو کہتا ہے کہ آج خوشی کا دن ہے، بے شک خوشی کا دن ہے، آج شادی کا دن ہے، آج فرحہ کا دن ہے، آج امن و شانتی کا دن ہے، لیکن مجھے غم اس بات کا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ رمضان المبارک کا روزہ دیا تھا، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے راتوں کو قیام کیا، ہم نے قرآن کی تلاوت کی، ہم نے توبہ اور استغفار کیا اور ہم نے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کل آخرت برپا ہوگی اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ دے عمر رمضان کا تیرا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوا۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کل آخرت میں حشر کے میدان میں اللہ یہ نہ کہہ دے تیرا کوئی عمل قبول نہیں ہوا عمر۔ میں روتا اس لیے ہوں۔ عید کا مطلب صحابہ اکرام نے کیا سمجھا۔ اور پانچویں چیز، یہ عید ہمیں ایثار اور قربانی کا درس دیتی ہے، ایثار اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ ہم عید کس منہ سے منائیں گے؟
ہم اس کی کس منہ سے منائیں گے بھائی عید؟ وہ معصوم فلسطینی بچے ان کی لاشیں اٹھنے کی خوشی میں منائیں گے، یا وہ خواتین جو بیوہ ہو گئی ہے ان کی خوشی میں منائیں گے، یا وہ باپ جس کے ہاتھ میں بچہ دم توڑ رہا ہے اس کی خوشی میں منائیں گے، یا وہ ماں جو اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے اس کی خوشی میں منائیں گے عید؟ عید تو آزاد لوگوں کی ہوا کرتی ہے، ہماری زندگی تو غلامانہ زندگی ہو چکی ہے۔ عید امن و شانتی میں ہوتی ہے، لیکن پوری دنیا پر نگاہ دوڑائیے، امن و شانتی کہیں نظر آتی ہے؟ عید منائیں گے ان فلسطینی معصوم بچوں کی جو ہے اس دنیا سے جانے کی خوشی میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عید کے اصل مقصد کو سمجھتے ہوئے بعد کے 11 مہینے بھی عبادت و بندگی کے سلسلے کو جاری و ساری رکھے۔ عید ہمیں ایثار اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہے۔ یہ عید ہمیں جاتے جاتے یہ پیغام دے رہی ہے، مسلمانوں اپنی صفوں کو مضبوط کرو، مسلمانوں اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرو۔ جس طرح ایک اذان پر اللہ کے گھر میں پہنچتے ہو، جس طرح ایک مؤذن پکار رہا تھا افطار کرو، افطار کر رہے تھے، مؤذن پکار رہا تھا، افطار کے بعد ختم ہو گیا، افطار کا وقت ہم افطار ختم کر رہے تھے، اور جس طرح مؤذن پکار رہا تھا سحر کا وقت ختم ہو گیا، ہم سحر کا وقت ختم کر رہے تھے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے ہم اپنی صفوں کو جو ہے مضبوط کرے اور اپنے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرے۔ یہ عید کا پیغام ہے، یہ عید ہمیں سبق دے کر جا رہی ہے کہ جس طرح تم نماز میں ایک صف میں کھڑے ہو رہے تھے، ایک ہی صف میں امیر تھا، ایک ہی صف میں کالا تھا، ایک ہی صف میں گورا تھا، ایک ہی صف میں چھوٹا تھا، ایک ہی صف میں بڑا تھا، اسی طرح تم اپنی زندگیوں میں اتحاد پیدا کرو۔ اور اتحاد پیدا کیسے ہوتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اتحاد پیدا ہوتا ہے قرآن و سنت پر اتفاق کے ذریعے سے۔ جب ہم سب مل کر قرآن و سنت پر آ جائیں گے، اتحاد خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ اتحاد پیدا کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین قرآن و سنت پر چلنے کی وجہ سے اتحاد خود بخود پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایثار اور قربانی کا یہ جذبہ سلف نے ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے۔ آخری بات بتا رہا ہوں، ذرا دھیان لگا کر سنیں۔ دیکھیے ایثار اور قربانی کسے کہتے ہیں۔ عید کا موقع ہے، امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے رو رہے ہیں، وقت کے امام ہیں، جیب پیسوں سے خالی ہے یارو، جیب پیسوں سے خالی ہے۔ بچے رو رہے ہیں کہ ابا جان کپڑے چاہیے، عید ہے۔ امام واقدی رحمت اللہ علیہ پریشان حال ہے کہ بچے ضد کر رہے ہیں، میں بچوں کو کپڑے لا کر کہاں سے دوں؟ بیوی پریشان ہے، بیوی کہتی ہے آپ کے کسی دوست کے پاس سے کچھ ادھار لے لیجئے، بعد میں چکا دیں گے عید کے بعد۔ یہ ایثار اور قربانی کا جذبہ مسلمانوں نے ہر دور میں پیش کیا ہے یارو، اور یہ عید کا پیغام ہے، یہ رمضان کے روزے کا پیغام ہے، یہ راتوں کے جاگنے کا پیغام ہے، یہ شب قدر کا پیغام ہے۔ امام واقدی رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی کے کہنے کے مطابق اٹھے اور اٹھ کر جو ہے اپنے سوداگر دوست کے پاس گئے، اور سوداگر دوست کے پاس جا کر کہنے لگے میرے بھائی کل عید ہے، میرے بچوں کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، تیرے پاس اگر کچھ ہوں گے تو دے دے۔ سوداگر دوست نے کہا حقیقت میں کل عید ہے، اور 1200 درہم جو ان کے پاس تھے وہ اٹھا کر تھیلی امام واقدی رحمت اللہ علیہ کو دے دی۔ امام واقدی رحمت اللہ علیہ خوشی خوشی 1200 درہم کی وہ تھیلی لے کر آئے اور اپنے گھر میں رکھے۔ ابھی اپنی بیوی سے بات چیت ہی کر رہے تھے، دروازہ کھٹکایا گیا، دروازے پر کھٹکا آیا، کہنے لگے امام واقدی رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی میں آپ کا دوست ہاشمی ہوں۔
امام واقدی رحمت اللہ علیہ نے جب دروازہ کھولا تو ان کا دوست ہاشمی کھڑا ہوا تھا. کہنے لگے کیا بات ہے؟ تو ہاشمی کہنے لگا میرے بھائی مجھے کل ایک کو قرض دینا ہے، میرے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے، کل کی میں نے تاریخ دی ہے، اگر میں نے کل قرض ادا نہیں کیا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، تیرے پاس کچھ مال ہے؟ تو امام واقدی رحمت اللہ علیہ گھر میں آئے اور گھر میں آ کر کہنے لگے بیوی سے میرا دوست آیا ہے ہاشمی اور وہ قرض میں مبتلا ہے اور کل اس کو قرض دینا ہے، اس کو آدھا آدھا کر دیتے ہیں، 600 درہم ہم رکھ دیتے ہیں، 600 ہاشمی کو دے دیتا ہوں. امام واقدی رحمت اللہ علیہ کی بیوی کہنے لگی جی نہیں 600 نہیں بلکہ پورے کے پورے دے دیجئے. امام واقدی رحمت اللہ علیہ نے وہ 1200 درہم کی تھیلی اٹھائی اور تھیلی اٹھا کر اپنے دوست ہاشمی کو دے دی. اور جب وہ ہاشمی گھر پہنچا اور گھر پہنچنے کے بعد تھیلی رکھا کہ وہ سوداگر دوست ہاشمی کے گھر آ گیا اور ہاشمی کے گھر آ کر کہنے لگا بھائی کل عید ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میرے بچوں کو کپڑے لانا ہے، عید کا سامان لانا ہے، تیرے پاس کچھ ہے تو دے دے. وہ ہاشمی دوست نے وہ تھیلی اٹھائی اور اس سوداگر دوست کو دینے کے لیے تیار ہو گیا. جب سوداگر دوست نے جو ہے اس تھیلی کو دیکھا کہنے لگے کہ ارے یہ تھیلی تیرے پاس کہاں سے آئی؟ وہ ہاشمی کہنے لگا کیوں بھائی؟ سوداگر دوست کہنے لگا یہ تھیلی تو میری ہے جو میں نے امام واقدی رحمت اللہ علیہ کو دیا تھا. ہوتے ہوتے یحییٰ برمکی کے پاس یہ بات پہنچی. ایثار اور قربانی کی ہائی کوالٹی کا واقعہ ہے. دیکھیے یہ عید ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے، یہ پیغام دے رہی ہے کہ ان فلسطینیوں کے حق میں اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ سے دعا کریں، مرنے والوں کے حق میں کم از کم اللہ سے دعا کریں، ہم اپنے آپسی تعلقات کو ہم مضبوط کریں، اپنی صفوں کو مضبوط کرے، اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرے. انشاءاللہ اس بات کو یاد رکھیے، میں اور آپ اگر اس عید پر اپنی انا کو قربان کر دیں گے، میں اور آپ اپنے دل سے حسد اور جلن کے مادے کو دور کر دیں گے، میں اور آپ اپنے آپ کو جو ہے بڑے پن سے پاک کر دیں گے، یاد رکھیے میری اور آپ کی عید قبول ہو گئی، میرا اور آپ کا رمضان قبول ہو گیا، میرا اور آپ کا روزہ قبول ہو گیا، میرا اور آپ کا راتوں کو جاگنا قبول ہو گیا، میرا اور آپ کا راتوں کو قیام قبول ہو گیا. اگر ہم نے ایسا کر لیا ہے، یہ عید کا یہ پیغام ہے. یحییٰ برمکی کو پتا چلا ایثار اور قربانی کا یہ واقعہ. یحییٰ برمکی نے تینوں کو بلایا اور تینوں کو بلا کر کہا جاؤ بیت المال سے 10,000 سونے کی اشرفیاں لاؤ. کہا مجھے بڑا اچھا لگا ہے تمہارے ایثار اور قربانی کے اس جذبے سے. 2,000 امام واقدی کو دی، 2,000 ہاشمی کو دی، 2,000 سوداگر کو دی، اور کہنے لگا یہ 4,000 اس کے لیے جس نے سب سے بڑا کام کیا ہے. تینوں کہنے لگے 4,000 کس کے لیے؟ تو یحییٰ برمکی کہنے لگا یہ 4,000 امام واقدی کی بیوی کے لیے جس نے سب سے زیادہ نیکی پر ابھارا ہے. او یارو، یہ رمضان المبارک اور یہ عید ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں گے اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی وعدہ کر دیا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بن کے کھڑے ہو جاؤ گے اللہ تمہارے قدموں کو جمائے گا اور تمہاری صفوں کو مضبوط کرے گا. یہی عید کا پیغام ہے. ہمیں عید کا پیغام یہ لے کر جانا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا ہے. آخری میں یہ بات ضرور کہوں گا اور ڈبل دہراؤں گا کہ رمضان ختم ہوا ہے، اسلام ختم نہیں ہوا. رمضان ختم ہوا ہے، عبادتیں ختم نہیں ہوئی. رمضان ختم ہوا ہے، مسجد پہ تالے نہیں لگے ہیں. تو یارو اللہ رب العالمین کا یہ شکر احسان ہے. اللہ رب العالمین ان فلسطینی معصوم بچوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے. اللہ رب العالمین ان ماں اور بہنوں پر رحم و کرم فرمائے جن کے معصوم بچے ان کے سامنے جو ہے قتل کر دیے گئے. اور ذرا دیکھیے اس بچے کی فریاد کو بھی یاد رکھیے. جب اس کا آخری وقت آیا، اس معصوم بچے کا آخری وقت آیا، وہ شہید ہونے کو آیا تو کہنے لگا میں اللہ کی عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کروں گا.
وہ معصوم سا فلسطینی بچہ جب شہید ہونے کے لیے آیا، قتل ہونے کے لیے آیا، اس کا دم اکھڑنے کو آیا، وہ معصوم سا بچہ کہنے لگا میں اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں دائر کروں گا اور کہوں گا کہ پروردگار عالم ان کتوں نے میرا بچپن چھین لیا، پروردگار عالم ان یہودی کتوں نے جو ہے میرے کھیلنے کودنے کے دن چن لیے، اے پروردگار عالم انہوں نے میرا بچپن چھین کر مجھے قتل کر دیا۔ وہ معصوم سا بچہ وہ اللہ کی عدالت میں فریاد کر رہا ہے، کہیں میرے اور آپ کے خلاف بھی فریاد نہ کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے حق میں کم از کم دعا کریں کہ پروردگار عالم یہودیوں کی ہر چال کو نیست و نابود فرمائے، اللہ رب العالمین فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہندوستانی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے قیام کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، بزرگوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے، نوجوانوں کو دین کی جد و جہد کے لیے اٹھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اللہ جو مصیبتوں میں گھرے ہوئے ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں تیری یاد سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، تیری کتاب سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، تیرے گھروں میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دے، ہمیں قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آخری میں اقبال رحمت اللہ علیہ کے ان دعائی اشعار کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خاص کر یہ ایک پیغام ہے، عقل ہے تیری سپر، عشق شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، معاصی و اللہ کے لیے آنکھ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انصر مسلمین الفلسطینیین، اللهم انصر مسلمین الفلسطینیین، اللهم انصر مسلمین الہندیین، اللهم اهدنا الصراط المستقیم، اللهم حسبنا حسابا یسیرا، اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، اللهم اهدنا الصراط المستقیم، اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان، اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔